یا نہ بولے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے، اسکول میں یا کالج میں کوئی سکھائے یا نہ سکھائے، اپنے نصاب میں داخل کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے نصاب میں بھی اس چیز کو شہید کر دیا۔ غداری کس کی تھی؟ اپنوں ہی کی تھی۔ میر صادق جیسے غدار تھے، انگریزوں سے ملے۔ دوستو، جب انگریزوں کا ماننا تھا کہ علماء ختم کیے جائیں، ایسے ہی دور میں علماء کرام نے اس دیش کو آزاد کرایا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے دیش کا وہ آزادانہ مقصد حل نہیں ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا یہ دن یوم آزادی 15 اگست کا دن ہے، اور آج ہی کے دن 15 اگست 1947 کو ہمارا دیش ہندوستان آزاد ہوا ہے، انگریزوں سے آزاد ہوا ہے۔ تو ہم آپ لوگوں کے سامنے مختصر اور زیادہ وقت نہ لے کر بات کو بتائیں گے، اور کچھ واقعے کی شکل میں آپ کو تاریخ بتانے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ حضرات اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور آپ کو بھی کچھ سمجھ میں آئے گا۔ محترم ناظرین، انگریزوں نے اس ہندوستان پر 16ویں صدی کے اوائل میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی، اور یہیں سے انگریز آہستہ آہستہ دیش پر یعنی قابض بننے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ دیکھیے، ان کی یہیں کے لوگوں سے کام لیتے، یومیہ مزدوری دے کے کسی کو دیتے، اور دہاڑی دے کر یہیں کے لوگ کام کرتے، اور انہی انگریزوں کو فائدہ ہوتا۔ جب دیش کے کچھ ہوشیار مند لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ آہستہ آہستہ شہر در شہر یہ ہندوستان پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور قبضہ آخر کار وہ جما ہی لیے تھے، تو اس طرح پھر علماء ہی بیدار ہوئے۔ سب سے پہلے یعنی علماء ہی بیدار ہوئے۔ آج ہمارے اور آپ کو اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، تو اس لیے ہم بات کو سمجھ نہیں پاتے۔ دیکھیے، انگریز دھیرے دھیرے دیش پر قابض ہو گئے۔ ادھر انگریزوں کے خلاف جہاد شروع ہو گیا۔ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ میسور سے چل کر وہ انگریزوں سے جہاد کرتے ہیں اور جنگ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انگریزوں سے اپنے دیش کو آزاد کرایا جائے۔ یہ نقصان دہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص اپنے دیش پر قابض آ جائے۔ تو حالانکہ وہ جہاد کیے، جنگ کیے، ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کا ایک قول ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی اور گیدڑ کے 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے، یعنی شیر کی زندگی جیا جائے چاہے ایک ہی دن ہو۔ تو محترم ناظرین، حالانکہ غدار دیکھیے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو جو شہید کیا گیا، وہ 1799 عیسوی کو ان کی شہادت ہوئی، اور انگریزوں نے یہ شہید کر دیا۔ غداری کس کی تھی؟ اپنوں ہی کی تھی۔ میر صادق جیسے غدار تھے، انگریزوں سے ملے ہوئے تھے، ایسے لوگوں کی غداری کی وجہ سے حضرت ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ اللہ سے جا ملے۔ تو انگریز گورنر خود اس بات پر لکھتا ہے، خود اس بات پر انگریز گورنر لکھتا ہے کہ حضرت کہ ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اب دیش یہ ہمارا ہو گیا۔ ان کا یہ قول ہے، یعنی ان کے جیتے جی دیش اپنا نہیں ہو سکتا تھا۔ تو محترم ناظرین، پھر 4 سال اور آگے انگریز بڑھتے ہیں۔ 1803 عیسوی میں انگریز یہ نعرہ دیتے ہیں، دلی پر بھی قابض ہوتے ہیں، اور یہ نعرہ دیتے ہیں کہ ملک اور خلق یعنی مخلوق اللہ کی ہے، اور حکومت بادشاہ سلامت کی ہے، اور حکم ہوگا ایسٹ انڈین کمپنی کا یعنی انگریزوں کا۔ یہ نعرہ چلتا ہے انگریزوں کا۔ اسی طرح ہم آگے لے چلتے ہیں اپنے علماء کرام کی طرف، کہ سب سے پہلے
جس نے جہاد کا فتویٰ دیا، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریز ہندوستانیوں کو غلام بنا رہے ہیں اور جہاد کا فتویٰ دیا، تو لوگ نکل پڑے اور ان کے خلاف دیکھیے اتنے تنہا مقابلہ کرنا مشکل تھا، اس لیے ان سے جو ہو سکا وہ کیا۔ انگریزوں نے ان کو شدت بھی کی لیکن وہ اپنے اس فتوے سے نہیں ہٹے، اور ان کی وفات ہوتی ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کی 1824 عیسوی میں۔ ان کا انتقال جب ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے 2 شاگرد ایسے تیار کر دیے، ایک سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو رابریلی تقیہ سے چل کر آتے ہیں، ایک سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کے بھتیجے ہیں۔ محترم ناظرین، پھر انہوں نے ایسا جال بچھایا انگریزوں کے خلاف، وہیں دلی پہ رہ کر، دیکھیے یہ ممکن نہ تھا کیونکہ انہوں نے انگریزوں نے نقصان پہنچایا۔ اس کے بعد انہوں نے جو دلی میں ان کا ایک مدرسہ تھا، خانقاہ تھی، ان کو مسمار کر دیا، دفن کر دیا۔ تو انہوں نے یہ سمجھا کہ دلی میں رہ کر یہ ان کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے پہلے مختلف شہروں اور قبائل کا دورہ کیا، پھر اس کے بعد شمالی جانب یہ سمجھیے بالا کوٹ کو اپنا مرکز بنایا، جو عیال بھی تھے انگریزوں کے تسلط سے وہ آزاد تھا، تو اس لیے وہاں رہ کر انہوں نے اپنی تحریک کو چالو کیا، سید اسماعیل شہید، سید احمد شہید۔ محترم ناظرین، اور اس دورے میں غازی پور کی بھی تاریخ آتی ہے کہ ایک نواب تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیا سید اسماعیل شہید کو کہ آپ ہمارے بیٹے کو اس اللہ کے راہ میں، اس دیش کے لیے ان قربان کر دیجئے۔ اور انہوں نے مثال بھی دی کہ جیسے اس ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے چھری چلائی تھی، تو میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں کہ آپ دیش کے لیے یہ قربان ہو جائے، شہید ہو جائے۔ اور انہوں نے 1 لاکھ چاندی کے سکے دیے کہ انگریزوں کے خلاف جہاد کیا جائے۔ تو محترم ناظرین، پھر بالا کوٹ میں جب وہ جنگ لڑتے ہیں تو 1831 عیسوی میں ایک پہلی جنگ آزادی ہوتی ہے، اور اس میں تمام بہت سارے علماء شہید ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، پھر انہی کے شاگرد سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں اور ان کے متعلقین ہیں، تو انہوں نے پھر ان لوگوں کے بعد پھر انہوں نے جہاد کو گرم رکھا اور دھیرے دھیرے محنت کی، اور پھر دوسری جو جنگ آزادی ہوئی وہ 1857 میں ہوئی۔ اس میں اس دور میں بہت سارے علماء کرام، علماء ربانیین شہادت کا جام پیے، اور طلباء کرام بھی شہادت کا جام پیے۔ میں بتاتا چلوں کہ انگریزوں نے یہ مان لیا تھا کہ جب تک اس دیش میں علماء رہیں گے تب تک یہ دیش پر قبضہ ہونا ممکن نہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، تو انہوں نے یہ کیا کہ بے شمار یہ کہہ دیا کہ جس کے چہرے پر داڑھی ہو، چاہے وہ عالم ہو یا نہ ہو، چاہے جس لباس میں ہو، چہرے پر داڑھی پگڑی نظر آئے تو اس کو شہید کر دیا جائے، یعنی وہ جاری کر دیے اعلان۔ یہاں تک کہ دلی میں، یہاں تک کہ اس وقت 33,000 علماء کرام کو، علماء ربانیین کو جام شہادت پلا دیا گیا۔ یہ دیکھیے، لال قلعے سے لے کر جامع مسجد تک کوئی ایسا درخت باقی نہیں تھا جس پر علماء کی گردن نہ لٹکی ہو۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو خاص علماء کی بات چل رہی ہے، عوام کی بات ابھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کا ماننا تھا، تو اس لیے یہ دکھانے کے لیے تاکہ لوگ یہ گھبرا جائیں، سہم جائیں۔ میرے عزیز دوستو، ایسا ماحول تھا۔ اسی 1857 میں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ ٹیلے والی مسجد جو لکھنؤ کی ہے، وہاں ایک مدرسہ آباد تھا، چل رہا تھا، خانقاہ تھی، اور وہ چل رہی تھی۔ اسی 1857 کی جنگ میں 700 طلبہ اساتذہ کو ملا کر تھے، انہوں نے انگریزوں کے خلاف لڑائی میں، جہاد میں حصہ لیا، اور وہ سب کے سب 700 طلبہ اساتذہ شہید ہو گئے۔ اس طرح مختلف واقعات ہیں جو کن نظر سے گزرتے ہیں، کچھ نہیں گزرتے، لیکن ہمیں اپنے تاریخ کو معلوم کرنا ہے۔
ہم نے اپنی تاریخ کو جاننا ہے۔ کوئی بولے یا نہ بولے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، کوئی پڑھائے یا نہ پڑھائے، اسکول میں یا کالج میں کوئی سکھائے یا نہ سکھائے، اپنے نصاب میں داخل کرے یا نہ کرے، لیکن ہمیں چاہیے کہ اپنے نصاب میں بھی اس چیز کو مختصراً ہی صحیح مطالعے ہی کے طور پر اس چیز کو داخل کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے، سمجھنے کا موقع ملے کہ کیا ہے ہماری تاریخ۔ کوئی دوسرا نہیں بیان کر رہا ہے، نہیں بول رہا ہے، تو لیکن ہم تو ہیں کہ اپنی تاریخ بیان کریں۔ میرے محترم ناظرین، تو اس طرح کے واقعات سانحات ہوئے، اور وہ میرے عزیز دوستو، جب انگریزوں کا ماننا تھا کہ علماء ختم کیے جائیں، ایسے ہی دور میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھتے ہیں انہی مراحلوں میں، اور ایسا ایک شاگرد تیار کرتے ہیں جس کو شیخ الہند کے لقب سے جانا جاتا ہے، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ میرے عزیز دوستو، دیکھیے محمود حسن دیوبندی وہ ایسی شخصیت ہے جن کے اندر یہ آگ پیوست ہو گئی کہ ہمیں اس دیش کو آزاد کرانا ہے تو کرانا ہے۔ ان پر بے شمار تشدد کیا گیا، ستایا گیا، مالٹا کی جیل میں لے جایا گیا، طرح طرح کی مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ اپنے کام سے، اپنے قول سے نہیں پھرے۔ ان پر مختصر اور جامع اگر ڈیٹیل چاہتے ہوں گے، اگر آپ سننا چاہتے ہیں، خواہاں ہیں، رضا گرافی نیوز والے، انہوں نے بہت اچھی اور جامع نیوز تیار کی ہے، اور میں کوشش بھی کروں گا کہ آپ کو ڈسکرپشن میں نیچے لنک بھی دے دوں گا، تاکہ آپ ان کے بارے میں مختصر حالات سمجھ سکیں، جان سکیں۔ میرے عزیز دوستو، تو اس دیش کے لیے ہمارے اور اپنے علماء نے بہت ہی زیادہ بڑی قربانی دی ہے، اور یہ آہستہ آہستہ یہ ہمارا جو دیش جو آزاد ہوا ہے وہ 1947 کو آزاد ہوا ہے۔ جب یہ شروع ہی میں تو شروعاتی دور میں تو صرف اور صرف مسلمان علماء ہی تھے، خواص تھے، وہ اس فکر کر رہے تھے، گنے چنے چند دوسرے دیگر لوگ تھے، لیکن پھر اس کے بعد یہ سمجھا گیا، یہ مانا گیا کہ تنہا خود سے دیش آزاد نہیں ہو سکتا ہے، ہر عوام و خواص کو اس چیز میں شریک کرنا چاہیے، ملانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد دیگر تمام پورے قوم کے لوگ یہ ٹھان لیے، یہ عزم کر لیے کہ جان جائے چلی جائے لیکن دیش کو آزاد کرانا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، پھر اس وقت یہ دیش آزاد ہوا 1947 15 اگست کو، اور آزاد ہوا، پھر یہ آزاد دیش ہم کو میسر ہوا اور ملا۔ میرے عزیز دوستو، لیکن ایک بات یہ سمجھیے کہ اتحاد میں وہ طاقت ہے، مجموعیت میں وہ طاقت ہے کہ ہر انسان مخالف کمزور پڑ جاتا ہے۔ اگر ہم متحد رہیں گے تو دیگر لوگ، اگر ہم متحد رہیں گے تو دیگر مخالف قوم وہ ہم سے ڈر جائے گی۔ دیکھیے، ہمیں اپنے ماضی کی تاریخ کو یاد رکھنا ہے، یاد کرنا ہے، بتانا ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے ماضی کی تاریخ کو بھول بیٹھتی ہے تو مستقبل میں وہ یہ سمجھیے وہ ایک اندھیرے میں رہ جاتی ہے، مستقبل میں ترقیات کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اپنے ماضی سے سبق سیکھنا ہے، اور آج موجودہ دور میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مختصر دیش کے بھی حالات میں آج ہم دیکھتے ہیں تو آزادی کا جو مقصد تھا، جو ہمارے اپنے نے خصوصاً علماء کرام نے اس دیش کو آزاد کرایا، لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے دیش کا وہ آزادانہ مقصد حل نہیں ہو سکا۔ اس دور میں اگر دیکھتے ہیں وہ مقصد نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ آزادی اس لیے دلائی گئی تھی کہ چاہے وہ ہندو ہو یا مسلم، چاہے وہ سکھ ہو یا عیسائی، ہر ایک کو اپنے دینی قوانین پر
بھرپور کرنے کی اجازت ملنی چاہیے، چاہے جو یعنی اپنی دیگر چیزوں کو، کوئی چاہے ہندو ہو وہ اپنی مسلکی مذہبی چیز کر رہا ہے، تو کوئی مسلم ہے تو وہ اپنی مذہبی چیز کر رہا ہے، یعنی کسی پر روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن آج اس موجودہ دور کی سیاست اس پر پابندی لگا رہی ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ سمجھیے کہ دیش کے آزاد ہونے کا مقصد نظر نہیں آ رہا ہے، یہ دیش پھر ایک طریقے سے غلام کی شکل میں بنا جا رہا ہے۔ اس لیے اب ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ ہمیں خود بذات خود متحد رہنا ہے اور متحد ہو کر ایک کسی پلیٹ فارم کو چننا ہے، یعنی کسی ایک چیز کو چننا ہے جس میں ہماری قوت نظر آئے۔ آج ہم مختلف سیاسی پارٹیوں میں بٹے ہوئے ہیں جس سے ہماری اقلیت نظر آ رہی ہے، جس سے ہم کچھ نہیں ہیں۔ لیکن اگر یہی چیز اگر متحد ہوں تو اس سے بڑی بات بن سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت آپ تمامی حضرات کو اس دیش کی آزادی مبارک ہو، اور اس دیش کے لیے ہمیں یہ عزم کرنا چاہیے کہ ارادہ کرنا چاہیے کہ جب بھی کبھی ہمیں دیش کے لیے قربانی دینی ہو تو ہم بحسن خوبی اس قربانی کو دیں اور پورے جوش اور خروش کے ساتھ اس قربانی کو دیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو پورے دیش کے مسائل کو حل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا